تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو مسیح اس بات پر آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید خود بھی روشن ہے، اور جو اس کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، اس کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیز ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں سب سے پہلے دیکھنے والا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 سے آج کا ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نجران سے عیسائی آئے حضور کی بارگاہ میں، یہ پہلے بھی بیان ہوا ہے، اور اس شان نزول کے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ اب وہ نجران کے عیسائی کہنے لگے آپ ہمارے صاحب کے متعلق درست بات نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کے صاحب کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ حضور نے کہا نہیں، میں تو ان کے بارے میں درست کہتا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہی بات غلط کہتے ہیں آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر بڑا عار محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ حضور نے کہا تمہیں عار محسوس ہوتا ہے، وہ تو عار نہیں محسوس کرتے تھے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ تو خود اپنا تعارف کرواتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب فرشتے، مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھیں اور تکبر سمجھیں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ اللہ کا بندہ ہونے میں عار سمجھنے والا تو بدبخت ہے، اس کا تو ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہونا تو انسانیت کے لیے باعث فخر و افتخار چیز ہے، بلکہ انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ تو بندہ ہونا ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ بندہ نہ ہو تو پھر وہ بندہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک تو بندے کا معنی ہے نا کہ بندگی والا، اور ایک ہم کہتے ہیں یار گل بندیاں والی کر، انسانوں والی بات کرو۔ تو انسان بندہ بنتا ہی تب ہے جب وہ رب کا بندہ بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حضور حاضر ہوئے معراج کی رات، اللہ نے فرمایا حبیب مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ میں تیری بندگی چاہتا ہوں۔ عبد ہونا حضور نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اس پر فخر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ تو مسیح اس بات پر عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ ہی مقرب ملائکہ اس بات میں کوئی عار سمجھتے ہیں۔ یہ مقرب ملائکہ کا یہاں پہ ذکر اس لیے آیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا، کچھ علم غیب کا اظہار کیا تھا اللہ کی عطا سے، یا انہوں نے معجزات دکھائے تھے جس میں اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جن دو چیزوں کی وجہ سے تم انہیں اللہ کا بندہ نہیں مان رہے، یہ چیزیں تو مقرب فرشتوں میں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک تو فرشتے ہیں نا، لیکن فرشتوں میں پھر درجہ بندی ہے، اور سب سے بلند درجے والے مقربین ہیں، جو فرشتے بھی ہیں اللہ کے مقرب بھی ہیں۔ فرمایا جو مقرب فرشتے ہیں ان کو ان سے بھی زیادہ علم دیا گیا ہے، کیونکہ لوح محفوظ کو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو وہ تو اس میں کوئی عار نہیں سمجھتے، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیوں سمجھتے ہو؟ اور جو اللہ کی بندگی سے عار سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ میرے حضور حاضر ہوگا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ اجر دے گا۔ اچھا، پہلے یہ فرمایا کہ انہیں پورا پورا اجر دے گا، کس کو؟ ایمان والوں کو۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا اجر دے گا۔
اجر بھی پورا ملا، کوئی کمی نہیں. اور پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ مزید اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا. اب اجر کیا ہے اور فضل کیا ہے؟ اجر یہ ہے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. اب جب جنت مل گئی تو پھر اور کیا چاہیے؟ فضل بھی ہے. فضل کیا ہے؟ انہیں کہا جائے گا جو دنیا میں تم سے پیار کرتے تھے، تمہارے کام آتے تھے، تمہارا بھلا چاہتے تھے نا، اب جا دوزخ میں رہے ہیں، تو تم پر فضل یہ ہے ان کی سفارش کرو مان لی جائے گی. یہ فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا اللہ انہیں اجر بھی عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. یعنی یہ شان دے گا، اے میرے پیارو اب تمہیں اجازت ہے، جو تم سے پیار کرنے والے ہیں ان کی بھی تم شفاعت کر لو. اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں پائیں گے. اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اچھا، اگر ایمان والوں کا بھی کوئی مددگار نہ ہو تو ان میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ تو فرق ہے. ایمان والوں سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو ان کو معافی بھی ملے گی، اور معافی کی ایک صورت یہ بھی ہوگی سرکار علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، ائمہ شفاعت فرمائیں گے، مؤذنین شفاعت فرمائیں گے، حفاظ کرام شفاعت فرمائیں گے. تو گناہ گاروں کا فائدہ ہو جائے گا، مدد ہو جائے گی ان کی. اللہ نے اذن شفاعت دیا تو اس طرح ان کی مدد ہو گئی. لیکن جس نے تکبر کیا اللہ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، یہاں تک کہ اس کا کبر اتنا بڑھا کہ وہ کافر ہو گیا، اب اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہوگی، اس کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اس کو قیامت کے دن کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی. اس سے آگے ارشاد ہے یا ایہا الناس، اے لوگو. اللہ تعالیٰ جب صرف حضور کے غلاموں سے خطاب کرتا ہے نا تو فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو. یہ اتنا دل نواز جملہ ہے، کسی امت کو نہیں ملا، صرف ہم نکموں کے لیے ہے. ہمیں کہا گیا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو مسلمانوں کو خطاب کرنے کے لیے یہ کہا گیا، لیکن جب سب کو خطاب کیا تو پھر یا ایہا الناس کہا، اے لوگو. اب اس میں مشرکین بھی آ گئے، اہل کتاب بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، سب آ گئے. فرمایا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی. برہان، دلیل، مضبوط دلیل آ گئی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل، یعنی ہمارے حبیب آ گئے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا. تو برہان سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور نورم مبینہ سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن مجید فرقان حمید نور ہے، اور نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور روشن کر بھی دیتا ہے. نہ صرف خود روشن بلکہ جہاں جہاں جاتا ہے روشنی نہ ہو وہاں روشنی پھیلا بھی دیتا ہے. تو قرآن مجید اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بالکل روشن ہے. اس کا میسج بالکل کلیئر ہے، کوئی شک شبہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی اگر صاحب فکر ہوگا تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں پائے گا اور اس کے پیغام کو آسانی سے سمجھ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کثیر تعداد میں کفار، سوشل میڈیا کے نیٹ ورک سے ایک فائدہ یہ ملا کہ وہ کفار جو بائی برتھ کافر ہیں، جو ہیں ہی کافر، کفار کے علاقے میں رہتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سن کر وہ تھوڑا سا قریب ہوئے، یا اسلام کے خلاف لکھ کر قریب ہوئے.
بلکہ میں نے ایک ایسے شخص کا انٹرویو بھی دیکھا ہے جو کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے پروفٹ کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے سٹڈی کی تھی، دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز آپ کو مل جائیں گے جہاں پر ایسے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں، کیسے میں مخالفت کرتا کرتا حق میرے سامنے کھل گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید خود بھی روشن ہے، اور جو اس کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، اس کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اب کمی تو ہم میں ہے، ہم اس سے روشنی نہ لیں، بس تھوڑی سی تلاوت کر لی، رکھ لیا، کسی کی وفات پر تھوڑا سا پڑھ لیا بادل ناخواستہ، پھر بند کر دیا، تو کمی تو ہماری ہے نا۔ ہم اگر اس کو پڑھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تو یہ روشن بھی ہے اور روشن کرنے والا بھی ہے۔ تو فرمائے یہ حبیب تمہارے رب کی طرف سے قوی مضبوط دلیل ہیں، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یہ زبردست دلیل ہیں، اے نجران کے عیسائیوں زبردست دلیل ہیں۔ تمہارے سارے دلائل کا جواب دیا، تمہیں کوئی جواب نہیں آیا، ان کے سامنے تم دم بخود رہ گئے، تو یہ زبردست برہان دلیل بن کر آئے ہیں اپنے رب کی، اور ہم نے یہ تمہاری طرف واضح نور قرآن مجید نازل کیا ہے۔ سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ ان کو عن قریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لے، تین چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز فی رحمت منہ، دوسری چیز وفضل، پہلی چیز رحمت، دوسری چیز فضل، اور تیسری چیز وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت، فضل اور یہدیہم الی صراط مستقیمہ سے مراد کیا؟ بڑی خوب بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں رحمت سے مراد ہے جنت، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فضل سے مراد ہے جنت کی وہ نعمتیں جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہیں، آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں۔ نئی چیز مارکیٹ میں آئے تو جن کے پاس ایکسٹرا مال ہوتا ہے ان کی کوشش ہے سب سے پہلے میں اس کو پرچیز کروں، پھر سٹیٹس لگاتا ہے یہ میں نے سب سے پہلے اس کو خریدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ چیز ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، میرے پاس ہے، میں سب سے پہلے دیکھنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں نے سجا دی ہے، اس کی نعمتیں سجا دی ہیں، اس میں انعام و اکرام کتنا زیادہ ہے، ارے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں، یا کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا۔ ایسی چیز ہے جو صرف تمہارے دیکھنے کے لیے بن گئی، اب تمہارا انتظار ہو رہا ہے تم اس لائق بنو تو تمہیں وہ دکھا دیا جائے، عطا کر دیا جائے۔ تو رحمت سے مراد ہے جنت، اور فضل سے مراد ہے جنت کی نعمتیں، اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور پھر وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک تفسیر ابن عباس نے یہ بھی فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جنت میں چلے گئے، فضل مل گیا، اب یہدیہم الی صراط مستقیمہ یہ ہے کہ جنت پا کر، جنت کی نعمتیں پا کر اب انہیں اللہ اپنا راستہ دکھائے گا، یعنی اپنا جمال دکھائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورۃ النساء ہے، اس کا آغاز میں خواتین کے مسائل تھے، خواتین کے متعلق بہت ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں، اور اس کی آخری آیت میں پھر خواتین کے متعلق مسئلہ ہے۔ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے اللہ تمہیں کلالہ کی میراث میں یہ حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو نہ ماں باپ، اور اس کی ایک حقیقی یا علاتی بہن ہو، تو اس بہن کو اس کے ترکہ سے نصف حصہ ملے گا۔ کلالہ کہتے ہیں جس کے والدین بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ جس کے والدین بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں، تو اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کی صورتیں یہاں پر بیان ہو رہی۔ تو یہاں پر ترجمہ میں ایک لفظ آیا علاتی بہن، علاتی بھائی بہن اس کو کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے سگا ہے، ماں کی طرف سے سگا نہیں ہے۔ باپ ایک ہے، ماں مختلف ہیں، تو جو باپ کی طرف سے سگا ہو
وہ علاتی بھائی بہن ہوتا ہے، اور جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگا ہو اس کو حقیقی کہتے ہیں، اور جو صرف ماں کی طرف سے سگا ہو اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ حقیقی دونوں کی طرف سے، علاتی باپ کی طرف سے سگا، اور اخیافی ماں کی طرف سے سگا۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہی کہ اللہ تمہیں کلالہ کی میراث میں یہ حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ، اور اس کی ایک حقیقی یا علاتی بہن ہو، تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف ملے گا، اور وہ اپنی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترکہ سے 2/3 ہے، اور اگر بہن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کلالہ کی جو میراث ہے اس کو کیسے تقسیم کرنا، یہ سورۃ النساء کی آخری آیت میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا گیا۔ اسی پر آج ہماری سورۃ النساء ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ، جو ہماری ترتیب ہے، درس دیتے ہیں۔ کوئی بھی خاص موقع آ جائے تو اس کے لیے الگ سے محافل کا اہتمام ہوتا ہے، تو ربیع الاول شریف ہو، محرم الحرام ہو، رمضان شریف ہو، معراج شریف ہو، تو ہمارا ترتیب سے یہاں پر جمعہ کے موقع پر درس ہی ہوتا ہے۔ لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ آج کے درس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ آپ نے سن لی نا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو ہمارے حبیب تمہارے پاس اللہ کی دلیل بن کر آ گئے، واضح دلیل بن کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی برہان اور واضح دلیل بن کر آئے ہیں کہ ہر نبی اپنی نبوت کو منوانے کے لیے معجزہ دکھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزے ملے، لیکن نبیوں کے معجزوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ حضور کو اتنے معجزے ملے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ میرے آقا کے بال مبارک اتنے باکمال ہیں کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی کے اندر بال رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا کر دیتا ہے۔ ٹوپی گر گئی، جنگ کرتے کرتے ایک دم گھوڑے سے نیچے آ گئے اور ٹوپی کو تلاش کرنے لگ گئے۔ ٹوپی پہنی، پھر جنگ لڑی اور پھر شریک ہو گئے جنگ میں۔ تو ساتھیوں نے کہا جناب آپ تو، ہماری کمان آپ کے پاس تھی، تو آپ کا یہ ٹوپی کی خاطر نیچے آ جانا اور جنگ کو چھوڑ دینا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا تو سارا لشکر رسک میں پڑ جاتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ صرف ٹوپی نہیں ہے، اس میں حضور کے بال ہیں، اور ان بالوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان بالوں کی برکت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے ناخن تھے۔ وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کے ناخنوں کو میری آنکھوں میں رکھ دینا، ان کی برکت سے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لعاب دہن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے دن حاضر ہوئے تو سہارے سے آ رہے ہیں، آشوب چشم ہے اور نہایت نقاہت محسوس ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگاتے ہیں، مرض دور ہو جاتا ہے۔ یمن کے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور پانی بڑا کڑوا ہے۔ حضور اپنا لعاب دہن کلی فرما کر وہ پانی ایک بالٹی میں، ایک برتن میں ڈال دیتے، کہتے اپنے کنویں میں ڈالنا۔ اگلی بار آتے ہیں کہتے ہیں جب سے حضور کے لعاب والا پانی ڈالا ہے ہمارے کنویں میٹھے ہو گئے ہیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی تم نماز میں یہ معاملہ تمہارا درست نہیں ہے، تمہاری توجہ پوری نہیں ہے، یہ مت سمجھنا میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خضوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، تمہارا باطن بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آنکھیں ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کیسے رخسار ہیں، میرے آقا کا چہرہ کیسا چہرہ ہے، یہ وہ چہرہ ہے جس کو دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عبداللہ بن سلام حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے، یہودیوں کے عالم تھے، یہ تیاری یہ کر کے آئے تھے کہ آج ایک شور اٹھے گا مدینہ منورہ میں
اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ سچے نہیں ہیں، ان کی باتیں سچی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں سوالات کی خوب تیاری کر کے آیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ حضور کی گفتگو ختم ہوئی، سرکار نے پوچھا ہاں بھائی کدھر آئے ہیں؟ کہنے لگے جی کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو با کمال بنایا، ایسی برہان بنایا کہ حضور علیہ السلام کا پورا سراپا معجزہ بنا دیا آپ کو۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا کی شان یہ ہے، حضور معجزہ نہ بھی دکھائیں تب بھی بڑی زبردست برہان بن کر آئے۔ مجھے بتائیں سیدہ خدیجہ نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ مجھے بتائیں حضرت زید نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ مولا علی نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے کون سا معجزہ دیکھا تھا؟ یہ میں نے 4 وہ نام گنوائے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے اسلام قبول کیا، اور آزاد بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا۔ آپ ان چاروں کے حالات پڑھ لیں، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا، صرف ذات مصطفیٰ کو دیکھا تھا، حضور کے کردار کو دیکھا تھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا تھا، حضور کی زندگی کو دیکھا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے۔ شان یہ ہے معجزے بڑے ہیں لیکن معجزہ نہ بھی دکھائیں، میرے مصطفیٰ کا کردار تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقے، اس بابرکت دن کے صدقے، حضور کے کردار سے، حضور کے اخلاق سے اکتساب فیض کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔